وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ مارچ سے پہلے فروری تک یہ انتخابات ہو جانے چاہیے. اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو دستور کی آخری بندش ہے وہ مارچ میں مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد تو پھر بالکل غیر دستوری کام ہو جائے گا. تو ابھی بھی جو ہم ایک دستور کی آڑ میں جو کام کر رہے ہیں وہ سہولت ہمارے پاس مارچ تک کی ہے کہ مارچ سے پہلے سینٹ کا الیکٹورل کالج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. اگر ہم مارچ سے آگے جاتے ہیں تو جو ایک دستوری ایک آپ کہیں کہ ہمارے پاس جو ایک آڑ ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس میں وہ لوگ بھی جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ انتخابات کو ایک دن کا بھی ڈیلے برداشت نہیں کریں گے, وہ کہہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے قمر زمان قاہرہ صاحب بھی کہ اگر انتخابات ایک مہینہ ڈیلے ہو بھی جائیں تو کون سی قیامت آ جائے گی. تو اب وہ بہانہ جو بنا ہوا ہے وہ ہے کہ جی کہ جو مشترکہ مفادات کی کونسل ہے اس نے وہ نوٹیفائی کر دیا ہے مردم شماری کے جو یا سینسس کے جو نتائج ہیں. اب دیکھیں سینسس کے جو نتائج ہیں وہ اتنی دیر آپ نے چھپا کے کیوں رکھے ہوئے تھے؟ اسی وقت کے لیے رکھے ہوئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے بہت پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کو کچھ مسائل ایسوں کا سامنا ہے جن کو حل کیے بغیر ہم اگلے انتخابات میں نہیں جا سکتے. اب میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ والی بات کروں گا کہ یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے 2018 میں بہت سارا کام جعلی کیا. اس ریاست میں بہت سا کام جعلی ہوا. مثال کے طور کے اوپر میں ویسے پارلیمان کا توہین کرنے والا آدمی نہیں ہوں, ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے, لیکن یہ جو پارلیمان ہے اس کو اگر آپ تھوڑا سا اس پر غور کریں, جس کی آج میعاد ختم ہونے جا رہی ہے یا کر دی جائے گی, پوری کر دی جائے گی, وزیر اعظم صاحب سمری بھیج دیں گے صدر مملکت کو. دیکھیں یہ اعتراف تو بلاول بھٹو صاحب نے یہ پارلیمان کے فلور پر بھی 2 روز پہلے کر لیا نا کہ 16 مہینے کی اس مدت کے اندر ہم اداروں کی انٹرونشن یا مداخلت کو کم نہیں کر سکے, جو اٹ سیلف میرا خیال ہے کہ ایک ناکامی ہے, کیونکہ یہ سب سویلین سپریمیسی کی جنگ لڑ رہے تھے اور پھر پارلیمان کو مضبوط دیکھنا چاہتے تھے, اداروں کی مداخلت کم کرنے کی بات کرتے تھے, اداروں کو بھی نیوٹرل دیکھنا چاہتے تھے. تو اٹ سیلف یہ تو تسلیم کر لیا گیا ہے. دیکھیے جب یہ تسلیم ہو گیا ہے, یہ ہو بھی نہیں سکتا تھا. جی تو اب اس کے بعد یہ ہو بھی نہیں سکتا تھا. اس کی جی عمران شفقت صاحب, میں عرض یہ کر رہا ہوں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب جن ٹارگٹس کی بات کر رہے ہیں یہ ہو بھی نہیں سکتا تھا, کیونکہ یہ گورنمنٹ جس وطن سے پیدا ہوئی ہے, جس پارلیمان کے بدن سے, اس پارلیمان کو یہی گورنمنٹ جو تھی وہ کہہ رہی تھی کہ یہ جال سازی ہے, یہ دھاندلی کے ذریعے پارلیمان بنی ہوئی ہے. تو لہٰذا یہ میں جو ٹرو اسپرٹ ہوتی ہے کسی بھی باڈی کی, وہ اسپرٹ اس میں نہیں تھی. تو اس لیے یہاں پر جنہوں نے پہلے فیصلے کیے تھے انہوں نے ہی ان فیصلوں کو انڈو کیا. جہاں تک اعترافات کی بات ہے تو یہ اعتراف تو بہت پہلے ہو چکا ہے, یعنی پچھلے سال اپریل کے آخر میں 12 اپریل تھا میرا خیال, یا 14 اپریل تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس بریفنگ تھی, اگر آپ کو یاد ہو. جی تو اس میں بڑے اعترافات ہوئے تھے. تو وہ اعتراف یہی تھا کہ یہ سارا کچھ بائی ڈیزائن تھا. تو جو بائی ڈیزائن جو پارلیمان جس طرح کی تشکیل دی گئی تھی, اس پارلیمان سے اتنی ہی خیر برآمد ہو سکتی تھی جتنی ہو گئی. نہیں تو آپ کو فیصلے جہاں پر ہونے ہیں. اور تو عمران شفقت صاحب آپ کو لگتا ہے قطع کلامی کے لیے معذرت کہ ابھی جب یہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے ہاتھ سے معاملہ نکلے گا کہ ٹیکر سیٹ اپ آئے گا, تو کہیں نہ کہیں انسیکیورٹی ان کے ذہنوں میں بھی ہے. ابھی تو کہہ رہے ہیں جی 1 مہینہ ڈیلے ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ عدم تحفظ کا شکار بھی ہے کہ 1 مہینہ 2 مہینے اس کے بعد 6 مہینے 8 مہینے, پتہ نہیں اگلے سال بھی انتخابات ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ پاکستان میں تو جو ادارے ہیں وہ پرسنالٹی اورینٹیڈ ہوتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر اگر کسی ادارے کا سربراہ وہ آ جائے جو کہے کہ میری کوئی تصویر کسی میڈیا کے اوپر نہیں آنی چاہیے تو پالیسی وہی بن جاتی ہے. اگر کسی ادارے کا سربراہ کوئی ایسی شخصیت آ جائے جو کہے کہ جی ہمیں ماڈریٹ ہونا چاہیے تو وہ ساری پوری ریاست ماڈریٹ ہونے کے چکر میں پڑ جاتی ہے. اس طرح اسلامائزیشن کی طرف نکل پڑتی ہے. اسی طرح اگر خوش قسمتی سے اس وقت پاکستان کے اندر ایک ادارے کی سربراہی ایک ایسے شخص کے پاس ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بطور ادارہ پارلیمان کی بالادستی کو بھی تسلیم کرنا ہے, بیسکلی آئین کے مطابق اور آئین کے تابع رہ کے ہم نے چلنا ہے, تو یہ گڈ لک ہمیشہ نہیں رہ سکتی. دیکھیں یہ مزاج سمجھیں, ہماری قوم کا ہماری ریاست کا مزاج یہ ہے کہ ہم پرسنالٹیز کے عین مطابق چلتے ہیں یا اس کو فالو کرتے ہیں. تو یہ جو پرسنالٹی اس وقت ہے, اگر اس کو لگ رہا ہے کہ یہ 6 مہینے اگر ہم آگے چل کے پاکستان کے جو 2 میجر مسائل ہیں, ایک وہ
جو 2018 میں یا 2010 میں جو پروجیکٹ آن کیا گیا تھا اس کی ہم نے نفی کرنی ہے اس کو، یا گریٹ ریسیٹ کی ایک اصطلاح یوز کی جا رہی ہے، اگر ہم نے وہ کرنا ہے تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے، اور اسی کی وجہ سے جو پاکستان کی اکانومی کی صورتحال ہوئی ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اس کے لیے بھی ٹائم چاہیے، اور پھر ان پولیٹیکل پارٹیوں کا جو پولیٹیکل کیپٹل برباد ہوا ہے پاکستان کو بچانے کے چکروں میں یا ریاست کو بچانے کے چکروں میں، تو پھر اس پولیٹیکل کیپٹل کی بحالی بھی ضروری ہے۔ تو یہ مشترکہ ایک آج کی تاریخ تک یہ ایک کامن ایجنڈا ہے، تو اس کے لیے کتنا اس ٹائم پر ریکوائرڈ اتفاق ہوگا؟ اس لیے ہے کہ یہ دیکھیں ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ مارچ سے پہلے فروری تک یہ انتخابات ہو جانے چاہیے۔ اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو دستور کی آخری بندش ہے وہ مارچ میں مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد تو پھر بالکل غیر دستوری کام ہو جائے گا۔ تو ابھی بھی جو ہم ایک دستور کی آڑ میں جو کام کر رہے ہیں وہ سہولت ہمارے پاس مارچ تک کی ہے کہ مارچ سے پہلے سینٹ کا الیکٹورل کالج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ اگر ہم مارچ سے آگے جاتے ہیں تو جو ایک دستوری ایک آپ کہیں کہ ہمارے پاس جو ایک آڑ ہے وہ ختم ہو جائے گی، پھر تو بالکل غیر دستوری کام ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سب لوگ اوائڈ کریں گے، اور یہ دستور کو فالو کرنے والے لوگ ہیں اور گنجائش نکال رہے ہیں دستور کے مطابق، ورنہ پاکستان میں تو ایمرجنسی پلس بھی لگے ہیں، پاکستان میں مارشل لا بھی لگے ہیں، ہمارے لیے کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی حیا کا تقاضا کر رہا ہے یا کسی کی آنکھ میں شرم ہے دستور کی، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ یہ دستور سے آگے نہیں جائیں گے، دستور کو جتنا کھینچ سکتے ہیں اس کی آخری لمٹ جو ہے وہ فروری تک ہے۔ ٹھیک، عمران شفیق صاحب، یہ اس وقت پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے مابین ڈیڈ لاک کہاں ہے؟ یعنی ہم نے دبئی میں بیٹھ کے دیکھی، پھر کچھ لندن میں ملاقاتیں بھی ہوئی تھی، پاکستان میں تو رسمی سی کچھ ملاقاتیں ہوئی، یہ ڈیڈ لاک کس جگہ پر ہے خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے مابین؟ میرے پاس نہ تو انفارمیشن ہے اور نہ مجھے لگ رہا ہے۔ انفارمیشن میرے پاس جو ہے وہ پازیٹیو ہے کہ یہ سب ایک پیج کے اوپر ہے، اگر کچھ سوچا جا رہا ہے، کچھ سمجھا جا رہا ہے، تو وہ جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ جو ایک عدم تحفظ کا شکار ہے کہ یہ پرولانگ نہ کر جائے، اس کی پیش بندی کیا کرنی ہے ہم نے۔ دوسرا کہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں ان کا ایک میں اگر کھل کے بات کروں تو یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں چاہتی کہ ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو، تو ابھی تک آپ دیکھیں کہ یہ اسی کا ثمر ہے کہ ابھی تک وہ جو 102 افراد جو گرفتار ہیں 9 مئی کے الزامات کی وجہ سے، ان کا بھی ابھی کسی بھی فوجی عدالت میں ٹرائل شروع نہیں ہوا۔ تو دیز آر دا پازیٹیو تھنگس، میرا خیال ہے کہ یہ مثبت چیزیں ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔